بلند فرمائے اور سعادت مند اولاد جو اپنے بزرگوں کے نام پر دین اسلام کی خدمت کرتی ہے، ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، اس سے قرآن کے ضمن میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی آیہ مقدسہ کی تشریح کی ہے اس ذات والا صفات نے۔ یہ صاحب جو طلبگار ہوں، اسی آیہ مقدسہ کی تفسیر لکھی ہے اسی ذات والا صفات میں جسے اہل عشق کے سرکار غوث اعظم اس اشتہار پر تیسرا نام ان کا ہے نا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ بتا تھا کہ غیر نشین ہوگا، تو میں بغداد شریف کی دربار سے فیوز و برکات لینے کے لیے اس آیہ مقدسہ کی تشریح جو اس نے سرکار غوث اعظم سے فرمائی ہے وہی آپ کی سماعت ہوگی۔ بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان والے مانی ہے۔ تقریباً لگ بھگ 1.5 صفحہ پر مشتمل ان 3 لفظوں کی تفسیر علامہ صاحب اس کی سرکار غوث اعظم نے لکھی ہے۔ میں اس 1.5 صفحے کو ایک جملے میں باندھ کروں تو جملہ یہ بنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ندا لگا رہے ہیں، معنی یہ بنتا ہے، اے وہ جو میرے اپنے ہو، اے وہ جو میرے اپنے ہو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر حضور سرکار غوث اعظم لکھتے ہیں کہ جس آیہ مقدسہ کی شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، اس کے بارے میں غور طلب جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ امام اہل سنت امام جعفر صادق، امام اہل سنت امام جعفر صادق کوئی جبھیاں ڈال کے بیٹھے تو لاکھ بار ڈال کے بیٹھے، وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں، کوئی جبھیاں ڈالے بے شک لاکھ بار ڈال کے بیٹھے۔ اس نے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس آیہ مقدسہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کی پکار لگائی، اس پکار میں اتنی لذت ہے، اس پکار میں اتنی چاشنی ہے، اس پکار میں اتنی احساس ہے، اس پکار میں اتنا لطف ہے کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما رہے ہیں اس میں جو محنت لگتی ہے، اس میں جو تکلیف آتی ہے، وہ تکلیف بھی لطف میں بدل جائے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہا، پھر حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضرت سرکار غوث اعظم نے لکھا کہ اس پکار کے اندر اتنا مزہ ہے کہ بعد میں حکم پر عمل کرتے ہوئے جتنا تکلیف ہوتی ہے وہ راحت اور سکون میں بدل جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کا قول حضور سرکار غوث اعظم نے تحریر فرمایا، لکھتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے آیت کے آغاز میں، تو بعد میں جو حکم ہو اس پر جماعت کو عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا ہوش ہو جایا کرو، ساری توجہ اس پر لگا کرو۔ فرمایا کما یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو میرے اپنے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوستو خوش نصیبوں، سعادت مندوں، اپنے وقت میں ناز کرو، کوئی
تم پر روزے فرض کر کسی غیر پر فرض نہیں کیے، تم پر فرض کیے۔ اب میں یہ کیا کرتا ہوں کہ روزے رکھے گا بھی وہی بھی اللہ کا اپنا، روزے رکھے تو ثابت کرے گا کہ اے اللہ میں تیرا اپنا، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ مرضی نہیں کرے گا، وہ اپنی طبیعت کا غلام نہیں بنے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جب چاہے گا روزہ رکھے گا، جب نہیں چاہے گا نہیں رکھے گا، نہیں، اس کو رمضان کا پورا مہینہ روزہ کی حالت میں گزارے گا۔ پھر فرمایا اما کتب علی الذین من قبلکم، اور میرے اپنوں تم پر روزے فرض کیے ہیں تو مت سوچو کہ صرف تمہیں پر فرض کیے ہیں، میرے یہ روزے تم سے پہلے بھی جو میرے اپنے تھے ان پر فرض کیے، میں نے تم سے پہلے بھی جو میرے اپنے تھے، جو مجھے مانتے تھے، جو میرے آگے ساتھ صحیح میں خم کیے ہوئے تھے، جن کا میرے ساتھ